مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی محبت جو لازوال ہے، وہ جو ہماری فریادوں کو سنتا اور ہماری مناجات بھی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، ان پر کان دھرتا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، ہم عمر بھر خداوند کی تعریف کریں گے اور اس کے نام کو جلال دیں گے۔ ہم عمر بھر اپنے خدا سے مانگیں گے، وہ ہمیں دے گا، کیونکہ وہ دینے والا خداوند خدا ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو زبور 116 اس کی 6 آیات میں یوں محکوم ہے: خداوند سادہ دلوں کی حفاظت کرتا ہے، میں پست ہو گیا تھا، اس نے مجھے چھڑا لیا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم چاہے کتنے بھی کمزور ہوں، ہم چاہے ڈوبنے بھی لگیں، ہم چاہے کتنی بھی مشکلوں میں ہوں، لیکن جب ہم کتنے بھی گناہ کر کے خدا کی پاک حضوری میں آتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں دل سے، سچائی سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، وہ کریم ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ خداوند ہماری منت کو سن لیتا ہے اور ہماری جان کو رہائی بخش دیتا ہے۔ ہم نے صرف خدا کی حضوری میں آ کر اس سے مانگنا ہے، وہ ہماری جان کو اطمینان دیتا ہے، وہ ہماری جان پر احسان کر دیتا ہے، وہ ہمیں موت کے پھندوں سے بچا لیتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے سے بچا لیتا ہے، وہ ہمارے آنسو بہانے سے ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہمارے آنسوؤں کو پوچھ لیتا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ خداوند کے حضور چلتے رہیں گے تو یہ تمام خوشیاں، تمام برکات وہ دے گا۔ ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں ہونا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زور آور خدا ہے۔ اسی طرح زبور میں لکھا ہے نا کہ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شریعت برحق نادانوں کو دانش بخشتی ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہے۔ سکھانے کے لیے، ہمیں سیکھنے کے لیے کلام کو لینا ہے، تاکہ ہم جب کلام لیں تو یہ ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ اسی طرح اگر زبور 79:8 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ ہمارے باپ دادوں کو گناہوں کو بھی ہمارے خلاف جو تھے، خداوند نے ہمیں ان گناہوں سے بھی رہائی دے دی، اس نے ہم پر رحم کر دیا اور اس گندگی سے بھی ہمیں نکال کر باہر نکال دیا۔ تو ہمیں صرف خدا کے پاک قدموں پہ چلنے کے لیے، اپنے جان کو بحال کرنے کے لیے، اپنے آپ کو موت کے پھندوں سے بچانے کے لیے خدا کے زندہ کلام کو سیکھنا ہے اور اسے لے لینا ہے۔ وہی ہماری جان کو موت سے چھڑاتا ہے، وہی ہماری آنکھوں کو آنسو بہانے سے بچا لیتا ہے، وہی ہمارے پاؤں کو پھسلنے سے بچا لیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اس پر یقین کرنا ہے، اور جب ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ہم زندوں کی زمین پہ خدا کے احسان کو دیکھیں گے تو ہمیں گشت آ جاتا ہے، لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کیونکہ خدا زندہ ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا، ہماری مناجات پہ کان دھرتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ ہمیں خدا ہی کی آس امید رکھنی ہے، ہمیں خدا ہی سے مانگنا ہے اور ہمیں جاننا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یرمیہ اس کا ہم دیکھیں کون سا باپ ہے، یرمیہ 16 باپ نہیں 6 باپ اور 16 آیات میں یوں محکوم ہے: کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پہ کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اس پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ اور انہوں نے کہا، ہم اس پر نہ چلیں گے۔ جب ہم اس کلام کو لیتے ہیں، اس کلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں تے سب کچھ بچپن چ کر لیا سی، اب نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بچپن میں نے بپتسمہ لیا تھا، اب نہیں میں لے سکتا کیونکہ وہ بچپن میں لے لیا تھا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ دیکھو، ان پرانی راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اس پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی، تمہاری جان زندگی پائے گی، تم خوشحالی پاؤ گے، ابدی زندگی پائیں گے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، وہ تے ہن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پیو دادے نے کام نہیں کیتا، تو میں کس طرح کرنا؟ تو خدا کا کلام، ہمارا خداوند زندہ خدا ہے، اور ہمارا خدا اور آپ کا خدا جلس کا خدا ہے، وہ کسی کی برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھو، مجھ پر تمہاری نظریں رہنی چاہیے۔ وہ صرف ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے آسمانی باپ کو
عزت دیں، اپنے آسمانی باپ کی بات مانگنے۔ جس طرح شاگرد نے یسوع کو پوچھا کہ میں اپنے باپ کو دفنا کے آ جاؤں، تو خداوند نے کہا کہ مردوں کو مردے دفنانے دو۔ تو ہمیں خدا کا کلام لینا ہے، خدا کے کلام پر چلنا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، کلام کو لے لینا ہے، پورے طور پر خدا کے کلام کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیسے چلتی ہے، وہ نہیں مطلب یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا۔ اگر خدا کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کے حکموں کو ماننے ہیں۔ پہلے خداوند یسوع مسیح لوگوں کے ساتھ تھے، اور جب یسوع جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑتا، میں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں۔ جب تک میں تمہارے پاس نہیں آ جاتا وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں باپ سے کہوں گا کہ تمہیں مددگار دے، جو پاک روح ہمیں مددگار دیا گیا ہے۔ یہ خداوند نے ریکویسٹ کی تھی اپنے باپ سے، تو خدا نے ہمیں پاک روح بخشا ہے، جو ہماری ملامت کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کے کلام کے مطابق خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ تو پاک روح لیں تاکہ خدا کا روح ہم میں کام کرے، اور جب خدا کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرے گا تو ہم وہی کریں گے جو خدا کی مرضی ہے، جو خدا کا کلام کہتا ہے۔ ہمیں صرف کلام پہ چلنا ہے، کیونکہ جس طرح خدا نے یسوع مسیح کو روح القدس کی قدرت سے مسح کیا تھا، تو وہ معجزات کرتے پھرتے تھے، وہ قیدیوں کو رہائی دیتے تھے، وہ ان لوگوں کو جو ابلیس سے جکڑے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، آزاد کرتے تھے، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ تھے۔ آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے پاس ہے، اور کلام خدا ہے اور خدا کلام ہے۔ جب کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، جب ہم کلام پہ توکل کرتے ہیں، جب ہم کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو ہی ہم چھڑائے جائیں گے، تو بچائے جائیں گے۔ آج کا کلام لے لیں، آج خدا کی اس قدرت کو لے لیں جو خدا نے کہا میں تمہارے لیے مددگار دیتا ہوں۔ وہ پاک روح کو لیں۔ جب آپ دعا میں آئیں تو صرف پاک روح سے مانگیں۔ پاک روح آئیں، ہمیں سکھائیں، ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس طرح اپنے باپ کی حضوری میں جانا ہے، کس طرح باپ سے مانگنا ہے۔ تو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا اچھا مددگار ہے، وہ واقعی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سچائی سے چلنا سکھا دیتا ہے، ہمیں سچائی سے ان راستوں پر جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں، ان راستوں کو چلنے کے لیے خدا نے اپنے خون سے سینچے ہیں وہ راستے، اسی راستے پہ چلنا ہے، اسی خون کے وسیلے سے ہم نے ان راہوں پہ چلنا ہے جو میرے اور آپ کے باپ نے دکھائی ہیں۔ آئیں ہم ان راہوں پہ چلنے کے لیے خدا کے زندہ کلام کو لے لیں، خدا کے پاک روح کو مددگار کو لے لیں، تاکہ ہم خطا نہ کریں۔ اب وقت نہیں ہے، اب دعائیں کرانے کا وقت نہیں، اب دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ اب خدا سے ڈائریکٹ رابطے میں رہنے کا وقت ہے۔ جی، اب ڈائریکٹ رابطے میں رہنے کا وقت ہے۔ اب وقت آ چکا ہے۔ خدا کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا پل ہے جب خدا آ جائے گا، وہ کسی کو نہیں پتا، لیکن جب وہ دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ اس لیے کھلے ہی دروازے سے جو کچھ ابھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں۔ خدا کے پاس جانے کے لیے، دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر پاک اور صاف کرنا ہے۔ ہمیں پورے طور پر اس لائق بننا ہے کہ ہم اس بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اس کے لیے صرف تیاری یہی ہے، ہمیں اپنا بینک بیلنس جمع کرنا ہے، پیسوں کا نہیں، اعمال کا اور عمل کا۔ جب ہم ایمان رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہی ہمارے اعمالوں کے ساتھ ہمیں اجر دیا جائے گا اور ہمیں برکت ملے گی، اور ہم اس لائق بنیں گے کہ ہم خدا کو دیکھنے والے بیٹے بیٹیاں بنیں اور ابدی زندگی پائیں۔ اس کے لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری کرنا ہے، کلام کو لینا ہے، ایمان کے ساتھ ریسیو کرنا ہے اور نجات پانی ہے۔ اور نجات صرف ہمارے یسوع ناصری میں ہے، وہی زندہ اور نجات دہندہ ہے۔ خداوند سب کو برکت دے یسوع نام میں۔ خداوند جی آج ساری کمیاں کمزوریاں دور ہوں اور ہم نجات پا کے جائیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہیں گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔